بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر صورت ہے جو دیکھنے اور پڑھنے میں بہت ہی مختصر ہے، مگر فضائل کے اعتبار سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کی وسعت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمالیہ پہاڑ کی اتنی وسعت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر فضائل اور وسعت رکھے ہیں۔ سورۃ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع بنا دیا ہے کہ جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کثیر عطا فرماتا ہے، اس کو پرسکون حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اب لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ ملے جس سے ہمارے دشمن ہم سے دور ہو جائیں، رزق وسیع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج ترقی عطا فرمائے۔ اور سورہ کوثر کو جو بھی شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسے مد مقابل پر فتح عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عروج اور ترقی عطا فرمائے گا۔ سورہ کوثر اتنی جامع ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، عزت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ جبکہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ یہ سب سے عالی مقام ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا اللہ پاک نے مالک بنا دیا، اور سورہ کوثر کو جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ وسعت، عزت، ترقی اور دین کی اطاعت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جو اس کی آیت ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخالفین کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا اور اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ سورۃ کوثر کو روزانہ 11 دفعہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں، زندگی پرسکون ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہتر فرما دے گا۔